خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ عبد الرحمن صفوی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے نزہۃ المجالس۔ اس میں ایک عجیب واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دور فاروقی تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ یہ خیر کا اور بھلائیوں کا زمانہ ہے، اس میں نیکیاں غالب ہیں اور برائیاں مغلوب ہیں۔ لوگ مستحبات تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سنتوں پر بڑا زبردست عمل ہے۔ اس زمانے میں ایک نوجوان جو بڑا عبادت گزار اور بڑا دیندار تھا، اس پر ایک عورت کی نظر پڑ گئی اور یہ عورت فریفتہ ہو گئی، اس لڑکے کی دلدادہ ہو گئی۔ لڑکا نیک تھا، دیندار، نمازی، عبادت گزار تھا۔ جب اللہ تعالیٰ دین عطا فرما دیتے ہیں، عبادتیں عطا فرماتے ہیں، تو پھر آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کی نفرت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن نوجوانی میں اپنے آپ کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی اللہ والے کی صحبت اگر مل جائے تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے اور نوجوانی جو ہے سنبھل جاتی ہے۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ تو اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالی گناہوں سے بچا دیتے ہیں، نیکیوں کی توفیق جو ہے وہ عنایت فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں۔ یہ نوجوان جو ہے بچ رہا تھا بہت زیادہ، لیکن آخر انسان تھا، بشر تھا، جوان تھا، اس بنا پر یہ اس کی دام میں آ گیا اور ایک دن اس خاتون کے گھر چلا گیا گناہ کے ارادے سے۔ شیطان ورغلہ دیتا ہے تو آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کے سامنے ایک پردہ آ جاتا ہے، اسے گناہ کی وعید نظر نہیں آتی تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان پردہ حائل کر دیتا ہے اور خواہش کی لذت بتاتا ہے، آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا۔ لیکن یہ چونکہ دیندار، متقی، پرہیزگار تھا، جب بالکل گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹھ گیا، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اچانک ایک قرآن شریف کی آیت ڈال دی۔ اللہ یوں بچا لیتے ہیں، نیکیوں کی برکت سے، اللہ والوں کی صحبت سے یوں بچا لیتے ہیں۔ دل میں آیت آ گئی، وہ آیت کیا ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب شیطان ان کو گناہ کے لیے ورغلاتا ہے تو اچانک ان کو بیداری نصیب ہو جاتی ہے، چوکنا ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے، میرا خالق دیکھ رہا ہے، اور میں کہاں مبتلا ہو گیا، ارے میں کہاں آ گیا۔ وہ لگاتار یہ آیت پڑھتا رہا، وہ لڑکی اس کو کہتی رہی کہ تیرے خواہش کے پورا ہونے کا وقت ہے، وہ آیت پڑھتا رہا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ اچانک بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہونے کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ اسی خاتون کے یہاں انتقال کر گیا، گناہ سے بچ گیا، گناہ سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچ گیا اور گناہ سے حفاظت ہو گئی۔ لوگوں نے اٹھایا۔ اب موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تجہیز و تکفین ہوتی ہے، تو اس کو دفنا دیا گیا قبرستان کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایسا ایک جوان جو گناہ کے لیے کسی عورت کی دہلیز پر پہنچ چکا تھا، قرآن کریم کی آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر لی، وہ گناہ سے بچ گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی، وہ انتقال کر گیا اور اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، معلوم کیا کہ کہاں دفنایا ہے، جگہ بتائی کہ یہ قبر ہے اس کی، یہاں اس کو دفنایا ہے، ابھی دفنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسنون فاتحہ پڑھا۔ قبرستان جاؤ تو فاتحہ خوانی کرو۔ ویسے بھی حدیث شریف میں قبرستان جانے کی تلقین کی گئی ہے کہ قبرستان کبھی کبھی جایا کرو تاکہ تمہیں موت کی یاد آئے، اپنے مردوں کو فاتحہ خوانی کے لیے کچھ ایصال ثواب کرو، کچھ بخشو، اور ذرا اپنی موت کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، حدیث شریف میں فرمایا لذتوں کو ہضم کرنے والی چیز موت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، اور آئندہ کتنے لوگ ابھی ہیں اور نہیں ہوں گے۔ جس کا وقت آیا وہ چلا جاتا ہے۔ سب قبرستان میں جا کے لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے ملنے جلنے والے، ان کا حق بنتا ہے جا کر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، کبھی کبھی قبرستان والوں کی خبر لینا چاہیے۔ حضور نے پہلے قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا، بعد میں فرمایا زورو موتاکم، قبرستان جایا کرو اور اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں کھڑے ہیں اور وہ نوجوان سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے نوجوان، میں نے سنا کہ تو گناہ کرنے گیا تھا، لیکن اللہ کی کتاب نے، تیرے اندر کے تقوی نے، اللہ کے ڈر نے تجھے گناہ سے بچا دیا۔
تیری حفاظت فرمائی، تو نے جان دے دی لیکن گناہ نہیں کیا، تیرے اوپر اللہ کا خوف طاری ہوا، اور جس پر اللہ کا خوف طاری ہو جائے، جسے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہو، جسے جواب دہی کا خیال ہو کہ مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالی میں اس کو 2 جنتیں دوں گا، میں اس کو 2 باغات دوں گا۔ آج سورۃ الرحمن میں وہ آیت آئی، حضرت عمر نے خطاب کیا قبر والے نوجوان کو، بھئی یہ حضرت عمر ہیں، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ چلتا اور میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ اتنا اونچا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ جب سے ایمان قبول کیا، جب سے اسلام پروان چڑھتا چلا گیا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، قبرستان میں قبر پر کھڑے رہ کر کہے نوجوان میں تجھے قرآن کریم کی بشارت سناتا ہوں، سن وہ بشارت کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے ڈرا، میں اللہ فرماتے ہیں اسے 2 باغات دوں گا، جنت باغ کو کہتے ہیں، 2 باغات دوں گا، ایک سونے کی جنت دوں گا، ایک چاندی کی جنت دوں گا۔ سونے کی جنت میں ہر چیز گولڈ کی ہوگی اور چاندی کی جنت میں ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ یہ 2 باغات دوں گا۔ قبر میں سے جواب آیا، دیکھیے حضرت عمر نے آیت پڑھی تو قبر میں سے جواب آیا، امیر المومنین آپ نے بالکل سچ فرمایا، اللہ سے ڈرنے والوں کو جسے یہ خیال ہے کہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ نے 2 باغ کا وعدہ فرمایا تھا نا، اللہ نے وہ وعدہ میرے ساتھ پورا فرما دیا، مجھے 2 باغات عطا فرمائے۔ تو اللہ کا ڈر کتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی برکت سے نہ صرف یہ کہ گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، بلکہ یہ کہ ایک نہیں 2 باغات اللہ تعالی عطا فرمانے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والی اور اس سے ڈرنے والی زندگی جو ہے وہ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا